السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سوشل میڈیا فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اسلام کا گلدستہ جس دھاگے سے بندھا ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان کے وجود پاک کے سواق کا ایک ایک حرف، ان کا واقعہ مسلمانوں تک، ان کی سٹوری مسلمانوں کے کان تک پہنچ جائے، تاکہ یہ رشتہ جو مسلمانوں کا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اس کی مناسب صورت آج کے ٹائم پہ ویسے تو بہت سی بکس وغیرہ ہیں جہاں سٹوریز ہیں، پر بہت سے لوگ جو ہیں آج کل سوشل میڈیا پر زیادہ پسند کرتے ہیں ایکٹیو رہنا، تو میں سوشل میڈیا کے تھرو ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، کام اور ان کے پیغام کو پہنچانا چاہوں گی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں عرب کا ملک سے، کیونکہ شروعات عرب کے ملک سے ہی ہوئی ہے۔ تو ہمارے ملک کے پچھم کی طرف سمندر بہتا ہے۔ اس سمندر کے ایک کنارے پر ہندوستان اور دوسرے کناروں پر عرب کا ملک ہے۔ اس ملک کے عرب کا بڑا حصہ ریت اور پہاڑ ہے۔ بیچ کا حصہ تو بالکل بنجر اور غیر آباد ہے۔ صرف اس کے کناروں پر کچھ سرسبزی اور شادابی ہے، اور انہی میں اس ملک میں کے بسنے والے رہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف بحر ہند، ہندوستان کا سمندر، دوسری طرف خلیج ایران کی کھاڑی، تیسری طرف بحرۂ حمر یعنی لال سمندر ہے، اور چوتھی طرف خشکی میں یہ عراق اور شام کے ملکوں سے ملا ہوا ہے۔ اس لیے عرب کے ملک کو جزیرہ نما اور جزیرہ یعنی ٹاپو بھی کہتے ہیں۔ جو حصہ بحرۂ حمر کے کنارے سے لمبائی میں شام کی سرحد سے شروع ہو کر یمن کے صوبے پر ختم ہوتا ہے، حجاز کہلاتا ہے۔ یمن کا صوبہ یہ بحرۂ حمر کے کنارے حجاز سے عدن کی کھاڑی تک پھیلا ہے۔ یہ عرب کا سب سے ہرا بھرا اور آباد صوبہ ہے۔ اسی کے قریب عدن کی کھاڑی کے کنارے پر حضر موت ہے، اور عمان کے دریا کے عربی کنارے پر عمان اور ایران کی کھاڑی کے کنارے پر بحرین اور اس سے ملا ہوا ایما ہے، اور بیچ ملک سے عراق تک کا حصہ نجد کہلاتا ہے۔ حجاز کے بارے میں اوپر پڑھ چکے ہیں کہ بحرۂ حمر کے کنارے شام کی سرحد سے یمن تک جو حصہ ہے اس کو حجاز کہتے ہیں۔ حجاز میں 3 شہر مشہور تھے اور اب بھی ہیں، ایک مکہ، دوسرا طائب اور تیسرا یثرب۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود و سلام ہو، کو انہی 3 شہروں سے تعلق تھا۔ خیر، بحر جو لفظ کا استعمال ہوا ہے اس کو سمندر کہتے ہیں۔ تو آج یہی بتانا چاہ رہی تھی اپنے ٹاپک میں، جو شروعات ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس ملک سے تھا، تو اس کو تفصیل سے تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی ہوں کہ عرب میں بہت سی چیزیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کہاں سے شروع ہوا تھا۔ ایسی ہی ویڈیوز کو میں انشاءاللہ اپنی چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز میں کچھ ٹاپک ایسی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کور کروں گی۔ جیسے آج میں نے عرب کا ملک، اس کے بعد خدا کے قاصد پیغمبروں کا سلسلہ، ابراہیم علیہ السلام کی نسل، میں ہر ٹاپک کو امید کروں گی کہ چھوٹا چھوٹا کور کروں، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز پسند آئے، آپ لوگ بالکل بور نہ ہو۔ اور آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، حدیث اچھی لگتی ہے یا واقعے اچھے لگتے ہیں، یا پھر آپ لوگوں کو خطبہ جمعہ اچھا لگتا ہے، آپ لوگوں کو کون سا ٹاپک اچھا لگتا ہے، میری ویڈیوز کا مجھے پلیز کمنٹ میں بتائیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنا ایسے ہی پیار دیں جیسے آپ میری شارٹس ویڈیو پر دیتے ہیں۔
آپ کو انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیوز پسند آتی ہے، تو میں اس ٹاپک کو زیادہ کور کرنے کی کوشش کروں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔